بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو کہانی میں آپ کو پیش کر رہی ہوں میری ایک دوست کی کہانی ہے جس نے وفا کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کا پیار نہیں مل سکتا، مگر وہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ آج بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا پہلے کرتی تھی۔ اس کی محبت آج بھی قائم ہے۔ وہ بے وفا لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وفا آج بھی زندہ ہے، اس نے سچا عشق کیا ہے اور آج بھی وہ اپنے پیار کا انتظار کر رہی ہے۔ ارم اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ وہ کل 5 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ ارم کو بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ مستقبل میں کچھ بننا چاہتی تھی، اپنا اور اپنے والدین کا نام بنانا چاہتی تھی۔ اس کے خواب بہت اونچے اونچے تھے۔ وہ بہت حساس تھی، کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس میں برداشت بھی بہت زیادہ تھی۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہمت والی تھی۔ نازک سی جسامت، خوبصورت نین نقش، گندمی رنگت اور چہرے سے بلا کی کشش اور ذہانت ٹپکتی تھی۔ جو بھی اس سے ملتا متاثر ہوئے بنا نہ رہتا۔ ارم میٹرک کا امتحان دینے کے بعد فارغ تھی، اس لیے گھر پر ہی تھی۔ انہی چھٹیوں کے دوران ان کے خاندان میں ایک شادی ہوئی۔ ویسے تو ارم کہیں اتنا آتی جاتی نہیں تھی، لیکن چونکہ چھٹیاں تھی اس لیے وہ بھی شادی میں شریک ہوئی۔ شادی میں کافی لوگوں سے وہ پہلی دفعہ ملی۔ مہندی کی رات کو جب وہ تیار ہو کر پہنچی تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہر کسی نے اس کی تعریف کی۔ چونکہ ابھی سب تیاری کر رہے تھے اس لیے آنٹی نے اسے اوپر بھیجا کہ جاؤ مہندی والی پلیٹیں لے آؤ، وہ تیار کر لیتے ہیں۔ تو ارم اوپر چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں سے مہندی کی پلیٹیں لے کر نکلی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچی تو اچانک کوئی سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے تیزی سے مڑا اور ارم سے زوردار ٹکر ہوئی۔ ساری پلیٹیں نیچے گر گئی۔ ارم پریشان ہو گئی اور غصے سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی تو اس نے ارم سے سوری کہا اور ارم کے ساتھ پلیٹیں اٹھوانے لگا۔ آپ شمیم آنٹی کی بیٹی ارم ہے نا؟ اس نوجوان نے پوچھا۔ جی، لیکن آپ؟ ارم نے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی آپ کا کزن ہوں، میرا نام آصف ہے۔ آصف نے وضاحت کی۔ اس کے بعد ارم پلیٹیں لے کر وہاں سے آ گئی۔ پھر ان کی ملاقات بارات والے دن ہوئی۔ جب وہ دلہن کے گھر بارات لے کر پہنچے تو آصف اسے اکیلا دیکھ کے اس کے پاس آیا۔ ارم نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا تو آصف نے بہت پیار سے جواب دیا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، لگتا ہے آج تو چاند زمین پر آ گیا ہے۔ جب آصف نے اس کی تعریف کی تو ارم حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر اس کی محبت پاش نظروں کی بات نہ لاتے ہوئے مسکرا کر وہاں سے چل دی اور اندر آ گئی۔ تو آصف بھی اس کے پیچھے چلا آیا اور نظر بچا کر اس کے کان میں کہا کہ مجھے چھت پر ملو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد آصف چھت پر چلا گیا تو ارم کے قدم خود بخود چھت کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ وہ بھی آصف کو پسند کرنے لگی تھی۔ آصف اسے دیکھ کے مسکرایا۔ ارم نے شرم کے مارے اپنا چہرہ جھکا دیا تو آصف نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا، ارم آئی لو یو۔ ارم یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ آصف نے اس سے کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ تو ارم کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ آصف نے کہا، پلیز ارم میری بات کا جواب دو۔ تو ارم نے بمشکل اتنا ہی کہا، آئی لو یو ٹو، اور وہاں سے بھاگ کر جانے لگی تو آصف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تم سے بہت باتیں کرنی ہیں، پلیز بیٹھو نا۔ تو ارم وہاں بیٹھ گئی۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، عہد و پیمان کیے۔ ارم نے کہا، آصف مجھے کبھی دھوکہ نہ دینا، میں نے تم سے سچا پیار کیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آج کل لڑکے لڑکیاں پیار کو سمجھتے ہی نہیں اور ایک مذاق بنا لیتے ہیں۔ تم پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تو آصف نے اسے یقین دلایا کہ ارم تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، تمہارے بعد اس دل میں اور کوئی نہیں آئے گا۔
اس کے بعد وہ دونوں بہت سے وعدے کرنے کے بعد جدا ہو گئے۔ ساری رات ارم کو نیند نہیں آئی، وہ صرف آصف کے بارے میں ہی سوچتی رہی اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ کبھی اسے بے وفائی نہیں کروں گی۔ دوسرے دن ولیمے میں وہ لوگ پھر ملے، اکٹھے کھانا کھایا، بہت سی باتیں کی، اور جب ارم گھر جانے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آصف نے اسے سمجھایا کہ پگلی روتی کیوں ہو، ہم لوگ ہمیشہ کے لیے تھوڑی جدا ہو رہے ہیں، میں تم سے ضرور ملوں گا۔ اور پھر آصف نے اسے ایک گھڑی گفٹ کی اور کہا کہ یہ میرے پیار کا تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد روٹین پہلے جیسی ہو گئی، لیکن ارم کا دل کہیں نہیں لگتا، وہ ہر وقت آصف کو سوچتی رہتی اور اس کا انتظار کرتی۔ آخر ایک دن اس کا انتظار ختم ہو گیا۔ جب آصف نے اس کے گھر کی دہلیز پار کی تو ارم کے چہرے پر گلاب کھل اٹھے۔ وہ گھر والوں کے سامنے کوئی بات تو نہ کر سکے، لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت باتیں کر لی۔ ارم کو محسوس ہوا کہ آصف اداس تھا۔ جب آصف جانے لگا تو گھر والوں کی نظروں سے بچ کے ارم کو ایک خط تھما دیا۔ آصف کے جانے کے بعد ارم فوراً کمرے میں گئی اور خط کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ارم پڑھتی گئی اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ خط نہ ہو کوئی ایٹم بم ہو۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی: جان ارم آداب، کیسی ہو؟ ارم میں بہت پریشان ہوں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں نے اپنے وعدوں کا پاس نہ رکھا، مجھے معاف کر دینا ارم، میں بہت مجبور ہوں، میں دنیا والوں سے نہیں لڑ سکتا، میرے گھر والوں نے میری شادی کہیں اور جگہ طے کر دی ہے، شاید 1 سے 2 مہینے میں میری شادی ہو جائے، لیکن تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی۔ میں تمہیں پانا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے تمہارے گھر والے کبھی تمہاری شادی مجھ سے نہیں کریں گے، مجھے اپنی اور تمہاری عزت بہت پیاری ہے، میں تمہاری اور اپنی رسوائی نہیں چاہتا، تمہیں معلوم ہے نا کہ جو محبت کرتے ہیں دنیا والے انہیں نہیں جینے دیتے، اس لیے مجھے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جانا، فقط آصف۔ اس کے بعد ارم ہر وقت کھوئی رہتی، اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان نہ دیتی، اس کی صحت گرتی جا رہی تھی، سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ آخر ایک دن میں نے ارم سے کہا، جو بات ہے مجھے بتا دو، آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، لیکن اب چھپا رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ ارم چونکہ میری قریبی دوست تھی اس لیے اس نے مجھے ساری بات بتا دی اور کہا کہ چاہے آصف جیسا بھی ہے لیکن میں اس سے سچا پیار کرتی ہوں، میں اسے نہیں بھول سکتی۔ تو میں نے ارم کو سمجھایا کہ ایک شخص نے تمہارے خواب توڑ دیے تو کیا اس کا بدلہ اپنے گھر والوں سے لوگی؟ تم اپنے والدین کے خوابوں کو چکنا چور کر دو گی، وہ تمہیں اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، تم ان کی خواہش پوری نہیں کرو گی۔ پھر ارم نے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی نہیں روئے گی، لیکن آصف کو نہیں بھلا سکتی کیونکہ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص ہے۔ میں اس کی دیوانگی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے بعد ارم پہلے جیسی ہو گئی، وہی جوش ولولہ اور آگے بڑھنے کی خواہش۔ اس نے آصف کی شادی میں بھی شرکت کی اور اس سے ملی۔ آصف نے کہا، ارم مجھے بھول جانا۔ ارم نے کہا، نہیں آصف، تمہاری یاد تو اب میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ آصف نے کہا کہ کوئی وفا نہیں کرتا، ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے۔ تو ارم نے کہا، تم غلط ہو آصف، مجھے ہر مقام پر ثابت قدم پاؤ گے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ وفا کبھی بھی نہیں مرتی، وہ آج بھی زندہ ہے، چاہے ہمارا ساتھ بہت تھوڑا تھا، لیکن میرے دل میں بسنے والا شخص تم ہی ہو، تمہارے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ میں اب ساحلوں کی طرف بڑھ گئی ہوں جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ ارم آج بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، اس نے آج بھی شادی نہیں کی، اب بھی اس کے دل میں آصف کی اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی، وہ آج بھی ہمت نہیں ہاری، وہ آصف کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے، آصف اب مان جاؤ، تم غلط تھے، وفا آج بھی زندہ ہے، یہ کبھی دم نہیں توڑے گی۔ آپ دوستوں کو میری تحریر کیسی لگی اپنے خیالات سے نوازنا نہ بھولیے گا۔